یعنی کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف تک نہ کہو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہاں پر والدین کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ والدین وہ ہوتے ہیں، خاص کر کے والدہ وہ ہوتی ہے جو اپنے شکم مبارک میں بچے کو 9 مہینے میں پیٹ میں رکھ کر کہیں مشقت اٹھا کے، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے اور بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے حقوق ہیں کچھ۔ مجھے حدیث مبارک یاد آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کیا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے احسان کا مستحق کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون؟ ثم من، پھر کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ آیا کہا من انت، اور کون؟ ثم من، اور کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب فرمایا من ثم من، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا ثم ابوک، تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے مستحق ہے، جو احسان کا مستحق ہے وہ تیری ماں ہے، لیکن چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ بھی شامل ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ احسان جو کرنا ہے وہ والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ یعنی فرمایا کہ جب آپ کا باپ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو جس کے ساتھ اس کو ساتھی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جس کے ساتھ اس کی دوستی تھے، ان کا احسان بھی تم نے مان لینا ہے۔ اب والدین کی عظمت کو ذرا دیکھیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اولاد یعنی کہ میرے ماں باپ پر میرا کیا احسان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ فرمان برداری کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر ان کے ساتھ نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کی تو تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک حکایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بڑھیا ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ اب جو شخص حج کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی وجوہات ہوتے ہیں، کئی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے اتنا دور دراز سفر کر کے پھر مدینہ پاک میں جا کے حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں۔
لیکن اب ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ ہمارا حج مکمل ہوا یا نہیں، اور یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج مکمل ہوا، یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مقبول حج ہوا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھ لیا اس کو مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ یہ والدین کی عظمت۔ میں عرض کر رہا تھا ایک شخص نے کیا کیا کہ اپنے والد کو، والدہ کو، اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور حج کرایا، اور حج کے طواف کرتے کرتے جب آخری طواف کیا، میزاب رحمت پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یا اللہ کیا میرا حج، میں نے اپنے ماں کا یہ حق ادا کیا ہے؟ تو غیب سے ندا آئی، آواز آئی، اے شخص یہ بولنے والے کی کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا؟ ابھی تو نے اس وقت کا حق بھی ادا نہیں کیا جس وقت آپ اس دنیا میں سے آئے تھے، جس وقت نے تمہارے ماں نے جنم دیا تھا، وہ حق بھی نہیں ادا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہو میں نے والدہ کا حق ادا کیا ہے؟ ایسے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے والدین کا، پورے عمر بھر اگر خدمت کرے گا تب بھی باقی حق رہ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں معزز حضرات، یہ تو والدین دیا، دیکھو والد کا مرتبہ کیا ہے۔ والدہ کا مرتبہ تو زیادہ ہے لیکن حقوق برابر ہے۔ آپ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ بھائی والد کے حقوق زیادہ ہیں لیکن والدہ سے ہی ہم زیادہ پیار رکھیں گے، لیکن نہیں، جتنا عظمت اور فضیلت والدہ کی ہے اتنی فضیلت والد کی بھی ہے، جتنی فضیلت ماں کی ہے اتنی فضیلت باپ کی بھی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا، جب وہ بولنا شروع ہو گیا تو اس کا والد جو تھا وہاں پر کھیلتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس کی نظر ایک دیوار پر پڑی۔ جب دیوار پر پڑی تو اس شخص نے کیا کہا، وہ شخص جو تھا اس کے بیٹے نے اسے کہا ابا جان وہ کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا یہ کوا ہے۔ پھر 2 منٹ ہوئے، پھر اس لڑکے کی، چھوٹے بچے کی نظر پھر اس دیوار پر پڑی، پھر وہ کوا دیکھا، کہا ابا جان یہ کیا ہے؟ تو اس کے والد نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا، 5ویں مرتبہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ والد نے غصہ تو نہیں کیا، کہا نہیں یہ کوا ہے، یہ پرند ہے، کوا ہے۔ پھر جب اسی طرح کہتا رہا لیکن اس کا والد جو تھا نا پڑھا لکھا ہے، تو اس نے کاپی لی، اس نے لکھ لیا کہ یہ لڑکا مجھے کتنی دفعہ پوچھ رہا ہے، تو یہ لکھتا رہا یہاں کی 100 سے زائد بار اس نے اس سے بتا دیا یہ کیا ہے۔ اور اس کے والد نے کیا کیا کہ اس سے کہا اس نے کہ یہ کوا ہے، یہی بات چلتی رہی۔ آخرکار 100 سے زیادہ بھی کہا لیکن والد غصے میں نہیں آئے، والد نے کوئی زور سے بات تو نہیں کی۔ اب آخر میں کیا ہوا، جب کچھ عرصہ گزرا، وہ لڑکا، وہ بچہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو جب جوان ہوا تو اس کا والد جو ہے نا وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا۔ اس کا والد کیا ہوا، بڑھاپے میں پہنچ گیا۔ اب وہ والد اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے اس دیوار پر کیا ہے؟ وہاں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کوئی پرندہ ہے؟ کہا نہیں، تب بھی کون ہے؟ دوسری مرتبہ پھر کہا اس دیوار پر مجھے نظر آ رہا ہے کچھ، یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا کہ یہ دیوار پر کیا ہے تو بیٹے نے کہا تجھے یہی کائیں ہیں اور کیا ہے تجھے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہو ایسے ہی مجھے دماغ خراب کر رہا ہے۔ وہ بڑے غصے میں آیا اور والد نے وہ کاپی لائی اور اس کو دکھایا، کہا میرے بیٹے جب تو بچپن میں تھا نا میں نے آپ نے 100 سے زائد بار پوچھا تھا، لیکن میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ایسے کو ویسے، بلکہ میں نے آپ کے بہت پیار اور محبت سے بتایا تھا
لیکن آج میری باری ہے، آپ مجھے بڑا غصہ کر رہے ہو، آپ میرا برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، ہر چیز، کوئی چیز آپ کو کمی آنے نہیں دی، لیکن آج آپ جوانی میں ہیں، کمانے میں لگے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں، میں اس وقت بڑھاپے میں، میں اس بچوں والی حرکتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے اس وقت ایک جملہ بولا تھا، تاریخی جملہ ہے، کما تقیم تدان، جیسے کریں ویسے کریں، میرے بیٹے جیسے تو میرے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اولادوں سے نوازے گا اور تمہارے ساتھ ویسے ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں سے اور معاشرے میں زیادہ تر یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے کی سدھار تبھی آئے گا جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تاکہ پھر جب آنے والی نسل ہوگی وہ ہماری خدمت کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے، جس نے اپنے والدین کی عزت کی، جس نے اپنے والدین کو پیار و محبت سے نوازا، اس کو نوازا جائے گا، جو والدین کو ڈراتا رہا، جو والدین کو منہ دکھاتا رہا، اس کے ساتھ برا سلوک کر دیا جائے گا۔ معزز حضرات، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے اگر والدین بزرگی کی حالت میں پہنچے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، وہ تیز کلام کرتے ہیں، ہمیں اس کلام کو جذب کرنا ہے، ہم وہ طاقت رکھ سکتے ہیں، لیکن بزرگ باپ ہماری وہ تلخ الفاظ، وہ ہمارے باپ یا ماں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اگر انہوں نے خالی ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ جا، میں نے آپ کو ویسی دعا دی کہ جو کامیابی نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم کا اللہ تعالیٰ بھی اس کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اپنے والد کو اف تک نہ کہو، قرآن فرمانا کہ اف تک نہ کہو، اور جس نے نافرمانی کی، جس نے یہ کہا کہ جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راضی کیسے ہوگا؟ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو خود کے حقوق ہے وہ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا اپنے رحمت کے ذریعے سے، لیکن جو حقوق العباد ہے، جو بندے کے حقوق ہے، جو ماں باپ کے حقوق ہے، جب تک نہ ان حقوق کو ادا کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ معزز حضرات، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر بڑھاپے میں ماں باپ پہنچے، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان سے اچھے سے ملیں، ان سے اچھے سے تعظیم کریں۔